ایک سوال ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ہم کیسے جان پائیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں کسی کو پانے کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہی رہتے ہیں لیکن وہ چیزیں حاصل نہیں ہو پاتی ہیں۔ جو چیز کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہی رہتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں، پھر وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اچانک لوگوں کا کاروبار چلتا ہے اور کاروبار چلتے چلتے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ٹھپ پڑ جاتا ہے، تو پھر اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اسی لیے ہمارا کاروبار دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور آپ کیسے جانیں گے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے دور حاضر میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ غالباً سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نماز چھوڑنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، یہ ساری چیزیں سب جانتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہ ان چیزوں کو ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ناراض رہے گا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے تمام چیزوں کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ کہ کیا دن بھر اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو پھر کیا ایسے شخص کے لیے باتیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ یا پھر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس بے شمار دولت ہے اور غریبوں کی خوب وہ امداد کرتا ہے، اور بڑے سے بڑے جو علماء ہیں اور بڑے سے بڑے جو اللہ کے ولی ہیں ان لوگوں کے دربار میں جب وہ جاتا ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے، تو کیا ایسے شخص کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جو کھانے کو محتاج ہے، بالکل غربت کی زندگی جی رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے؟ تو میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں، ایک ایک طرف سے آپ سنیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ جو یہ ہے کہ ان کے ہر حکم کو آپ مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ امیر ہونا اور غریب ہونا یہ اللہ کی ناراضگی اور راضی کرنے کی، راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ اکثر و بیشتر ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی سے راضی ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عبادت جو کرنے کی ہے تو عبادت کرنے کی توفیق آپ کو مل رہی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو عبادت کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اور تمام تر گناہوں سے اگر آپ بچ رہے ہیں، جیسے جھوٹ ہے، غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، گالی دینا ہے، زنا کرنا ہے، اس طریقے کے اور بھی بہت ساری چیزیں اگر تمام برائیوں سے آپ بچ رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہے۔ اور سب سے بڑی بات اور بہت قیمتی بات یہاں پر یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وہاں ہمارا مقام کیا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں آپ کا مقام کیا ہے، یعنی کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ جو ہے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں آپ کا مقام کیا ہے۔ اگر آپ دنیا میں گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے وہاں آپ کا کیا اسٹیٹس ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور بھی بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو آپ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں آپ کا کیا اسٹیٹس ہے، آپ کی کیا اہمیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے تمام حکموں کی تعمیل کی جائے، جن چیزوں سے، جتنی برائیاں ہیں ان چیزوں سے آپ رک جائیں، اور جتنی اچھائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار، اس کی عبادتیں جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کو توفیق مل رہی ہے، تمام تر برائیوں سے بچے ہوئے، تو آپ اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے آپ کو تمام چیزوں کی توفیق دے رہا ہے، یعنی کہ اپنا ذکر و اذکار اور اپنی عبادت کرنے کے لیے آپ کو توفیق عطا کر رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا آپ آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے شاید کسی کے من میں یہ خیال ہو کہ ہم بھی اللہ کو راضی کریں اور نہ جانے کتنی ساری برائیوں سے وہ توبہ کر لے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔ اور باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں۔